بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Most welcome to all parents and students in our second video session of first semester final. This is class 7 and period Islamiyat, week number 3, and this is video number 1. Students, as we have done our part 1 Holy Quran in our physical classes, now we are going to start with part 2 instructions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, I hope that you will stay with me till the end of this lecture. Now let's begin with our first topic, which is supplication. There are 3 supplications in our content. One is Quranic supplication and 2 is two are beautiful supplication. Our Quranic supplication is supplication of Hazrat Yunus alayhi salam. First I'll explain you the background of this supplication. Means کہ اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی سپلیکیشن کیوں کہا جاتا ہے، اس کے سب سے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی سپلیکیشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی جو سوسائٹی تھی، ان کی نینوا کی جو ایک بستی تھی، جب وہ اس سے وہاں کے لوگوں سے تنگ آ گئے تھے، وہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سننے کو تیار تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر وہ وہاں سے اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ اور جو ہے جب وہ وہاں سے نکلے، جب وہ دوسری سوسائٹی میں ایک دوسرے شہر میں جب وہ جا رہے تھے، تو ان کو وہاں وہ سمندر کے ذریعے وہ کراس کرا انہوں نے، تو وہاں شپ میں جو ہے ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں ایک بہت بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے اپنے پیٹ میں اس کو نگل لیا، یعنی ان کو زندہ اپنے اندر اس نے اتار لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کے نیک بندے تھے، لیکن ان سے بس نہ چاہتے ہوئے ان سے غلطی ہو گئی، تو لیکن ان کو فوراً اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے جو ہے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے پنش کیا ہے، اور میں نے ان کی پرمیشن کے بغیر جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے پنش دی اور مجھے یہاں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے قید کر دیا۔ تو جب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تو انہوں نے اپنے وہ کئی دن تک جو ہے کئی دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی دعا پڑھی جو یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ Supplication of Hazrat Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Means there is no God save thee, be thou glorified. Lo, I have been a wrongdoer. Means تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا رب مجھے معاف کر دے،
اور وہ جو ہے اس دعا کو کافی عرصے کافی دن جب تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ اس دعا کو پڑھتے رہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن کریم میں بھی سورہ انبیاء کی ورس نمبر 87 میں یہ سپلیکیشن ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ اس سپلیکیشن کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جب بھی ہمیں کوئی ہم سے ایسی غلطی ہو جائے جس کا ہمیں فوراً احساس ہو جائے تو ہمیں اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ Now our second supplication is beautiful supplication, and first supplication is open seeing something you dislike recite the following supplications means اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو اچھی نہ لگے، جو آپ کو پسند نہ آئے، تو آپ کو اس کو دیکھ کر فوراً پڑھنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، یعنی whatever the situation we owe all praise to Allah، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کا مستحق ہے، کہ اگر کوئی ہمیں اچھی چیز نظر آتی ہے تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کچھ ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپلیکیشن ہمیں بتائی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے آپ کے ساتھ اچھا ہو یا آپ کے ساتھ برا ہو، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طریقے سے بیان کرنی ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ واٹ ایور دا سچویشن وی او آل پریز ٹو اللہ، کہ ہر حال میں جو ہے تو تعریف کا مستحق ہے۔ And the second adopted supplication is Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'u. Oh Allah, I beseech you for useful knowledge and seek protection for useless knowledge. یہ supplication کس وقت کی ہے کہ to gain beneficial knowledge and avoid useless knowledge. کہ آپ نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بینیفیشل نالج، ایک اچھا علم، یوزفل ایجوکیشن ہمیں دے، اور جو ہے ہمیں جو یوزلیس ایجوکیشن ہوتی ہے، یوزلیس نالج سے ہمیں محفوظ رکھ، دور رکھ۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع، یعنی اے اللہ میں تجھ سے کارآمد علم مانگتا ہوں، یعنی یوزفل علم مانگتا ہوں، اور یوز لیس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو ایجوکیشن جو ہوتی ہے، نالج جو ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، وہ کہ یوز لیس بھی ہوتی ہے اور یوزفل بھی ہوتی ہے۔ تو یوز لیس ایجوکیشن سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی اٹ از اے ڈیوٹی ٹو آل مسلم مین اینڈ وومین ٹو ایکوائر نالج، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن اس میں ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا علم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے جو یوز لیس، جو بیکار علم ہے، علم دونوں طرح کے موجود ہیں، ہمیں یوز لیس علم کو ایوائڈ کرنا ہے اور صرف یوزفل علم کو ہمیں ایجوکیشن کو گین کرنا ہے۔ اوکے، our first topic has been completed. Now we move our second topic, and our second topic is Ahadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Part first, I'll tell you the meaning of hadith. اسلام میں عربک کے جو بھی ورڈ یوز ہوتے ہیں ان کے دو میننگز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمپل عربک میننگ اور سیکنڈ یوز ہوتی ہے اسلامک ٹرمینالوجی، مینس عربک ایک سمپل ایک لینگویج ہے، جس طریقے سے اردو ایک لینگویج ہے ویسے عربک بھی ایک لینگویج ہے، اس لیے جو عربک میں جو بھی ریگولر ورڈز یوز ہوتے ہیں ان کے میننگز جو ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہم اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کے میننگز یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل حدیث کے اگر ہم سمپل عربک میننگز کی بات کریں تو وہ ہوتی ہے سیئنگ اور نیوز، یعنی کوئی بھی خبر یا کوئی بھی بات
جو ہے وہ عربک میں ہم حدید کہتے ہیں. بٹ اگر اسلامک ٹرمینالوجی میں جب ہم حدید کو یوز کرتے ہیں تو وچ مینس any saying, act or news of peace be upon him, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بھی بات, ان کا کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی ان کی دی ہوئی خبر جو ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں ہم اس کو حدید کہتے ہیں. There are 3 types of حدید. Number 1, حدیث قولی. حدیث قولی means the saying of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہی اس کو حدیث قولی کہتے ہیں. And the second one is حدیث فعلی. The things which he actually did, یعنی جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اسے حدیث فعلی کہتے ہیں. And the third and last one is حدیث تقریری. which comes from Prophet, silence regarding on any action, یعنی جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو یا کوئی ایسی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی گئی ہو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے ہوں, یعنی نہ انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہو اور نہ ہی اس بات سے منع کیا ہو, تو اسے ہم حدیث تقریری کہتے ہیں, یعنی وہ بالکل اس بات پر خاموش رہے ہوں. Now let's start our first hadith, which is given in your books, page number 45, hadith number 3. First I'll explain the meanings of difficult words.
yu'minu true Muslim hatta until tibaan tabi'an follow jitu bihi I have brought. Yu'minu true Muslim hatta until tabi'an follow jitu bi I have bought. Now our first hadith is hadith number 3. And hadith number 3 is La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih. Means no one can be a true Muslim until his desires are in conformity and coincide with the teachings that I have brought. And the Urdu translation of this hadith is تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اس چیز کے مطابق نہ ہو جائیں، اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. Now I am reading the explanation of this hadith from book page number 45. A true Muslim's faith will be completed when he strongly believes in Allah and then acts upon the teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In other words, one's faith will be perfect if he is obedient in following the path directed by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us those teachings with Allah the Almighty entrusted to him, and only acting upon them led to realization. Okay, means کہ ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے، ایک ٹرو مسلم ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کی جو تمام جو اس کے ڈیزائرز ہیں، اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس چیز کے تابع ہو جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں لے کر آیا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ وہ قرآن کریم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم، اللہ کے احکامات ہم تک لے کر آئے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی، اپنی تمام جو اپنے جو خواہشات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یعنی قرآن مجید کے مطابق ہم اس کو گزاریں. اس کے بیکاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں ٹیچ کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ صرف وہی کہتے ہیں جو ان کو وہی کیا جاتا ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعنی ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں. تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی تمام جو لائف ہے ہمیں اس کو فالو کر کے اپنی لائف پہ اس کو اپلائی کرنا ہے، تاکہ ہم ایک ٹرو مسلم، ایک جو ٹرو بلیور ہم بن سکیں. اوکے. Now our second hadith is hadith number 4. The difficult word of this hadith is
الراشی ایکسیپٹ برائب یعنی رشوت لینے والا, اور المرتشی آفر برائب یعنی رشوت دینے والا. النار ہیل یعنی جہنم. Our second hadith is Al-Rashi wal-Murtashi kilahuma fin nar. The person who accept bribes and offer bribes are both destined for hell. Means رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں. اوکے, فرسٹ کہ رشوت کہتے کسے ہیں؟ رشوت سے کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی انلیگل کام کے لیے کسی کو کچھ آفر کریں, کچھ پیسے آفر کریں کہ تاکہ آپ میرا, کسی سے آپ کہیں کہ آپ میرا یہ کام کروا دیں, میں اس کے بدلے آپ کو یہ پیسے دوں گا. مینز آپ کسی کا آپ رائٹ جو ہے وہ چھین رہے ہوں اپنا انلیگل, وہ کسی شخص کا وہ کام لیگل طریقے سے ہو سکتا ہو لیکن آپ برائب دے کے, رشوت دے کے اس کام کو جو ہے وہ انلیگل طریقے سے کریں تو یہ رشوت کہلاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. یعنی صرف جو رشوت دے رہا ہے صرف وہی جہنمی نہیں ہے, وہی گناہگار نہیں ہے, بلکہ جو رشوت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, جو لے رہا ہے, وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جہنمی ہیں. یعنی لینا اور دینا دونوں ہی کام غلط ہیں. Now I am reading the explanation of this hadith. A bribe is taken and offered only if something illegal or unprincipled is being done. Because of this, justice is not done and the rights of others are encouraged upon. A society in which there is injustice is bound to breed unrest and distrust. Islam gives great importance to the basic rights of each person. This is why through this hadith a warning has been issued that the destination of the giver and taker of bribe is hell, since they are the ones responsible for social injustice and unrest. مینس کہ کوئی بھی آپ اپنا کام, جیسے میں نے ابھی بتایا, انلیگل طریقے سے اگر کروانے کے لیے کسی کو کچھ آفر کرتے ہیں تو یہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ انجسٹس پیدا ہوتی ہے, ناانصافی پیدا ہوتی ہے, اور جو ہے جن کا رائٹ ہوتا ہے اس کام کے لیے وہ ان کو نہیں مل پاتا, اور جن کا رائٹ نہیں ہوتا وہ اس کام کو صرف رشوت دے کر اس کو گین کر لیتے ہیں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی, اس لیے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, اور جو اس چیز کا حقدار نہیں ہے, جو اس کا مستحق نہیں ہے, وہ اس کو نہیں ملنی چاہیے. جب کسی بھی سوسائٹی میں جب یہ برائب جب کامن ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی سوسائٹی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ لوگوں میں جو ہے وہ لوگ وہاں کے ایگریسو ہو جاتے ہیں. مینس اس کے ماحول سے ان میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو سوسائٹی میں ناانصافی ہے, تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم بھی یہ غلط کام کریں, تو اس طریقے سے لوگ انکریج ہوتے ہیں غلط کام کی طرف. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کام سے منع فرمایا ہے اور اس چیز کی طرف انکریج کیا ہے کہ آپ نے جو بھی کام اپنا کرنا ہے فیئر ہو کے کرنا ہے, رائٹ طریقے سے کرنا ہے, غلط طریقے سے نہیں کرنا. اسی لیے جو ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ گیور اور ٹیکر دونوں, لینے والے اور دینے والے دونوں اس چیز کے قصوروار ہوں گے, کوئی ایک نہیں ہوگا. اوکے, ناؤ our third hadith is Hadith number 5 is
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, means all of you are protectors and one is responsible and accountable for those entrusted to him, means تو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی قوم یا رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی قوم کے بارے میں جواب دہ ہے. کلکم all of you, مسئول accountable means جواب دہ ہونا, رعیت responsible یعنی ذمہ دار ہے. Now I am reading this explanation. Every person in the world is accountable for someone or something and will be answerable on the day of judgment on how well the responsibility has been fulfilled. He will be asked how the matters or pupil entrusted to the custodian were handled. It may be a ruler or a manager, head of a family or a shepherd. None shall be exempt from being punished. Neither will be the smallest shortcoming be ignored or bypassed. مینس کہ ہر ایوری پرسن, کوئی بھی شخص ہو, وہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. وہ چاہے وہ کوئی فیملی کا ہیڈ ہو, کسی آرگنائزیشن کا کوئی ہیڈ ہو, کوئی مینیجر ہو, یا کوئی بھی ہو, کسی بھی طرح کا شخص ہو, کوئی وہ ہر جگہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کچھ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ وہ اس کا جواب دہ ہوتا ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص ہے, اس سے اس کی رعایت, اس کی قوم, اس کی فیملی, اس کا اسٹاف کچھ بھی ہے, اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح جیسے کہ ایک کنٹری ہے, اس کا پرائم منسٹر ہے, وہ اپنی کنٹری کو کس طریقے سے رن کر رہا ہے وہ اس کو, تو اس سے اس بارے میں اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ آپ کے یہ کام نے آپ نے اس طریقے سے کیا, آپ ایسے بھی کر سکتے تھے, یا اگر اس نے وہ کام سب صحیح طریقے سے کیا تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے یہ سب کام بہت اچھے طریقے سے کیے. یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, اس کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کو جا کر, اس نے اپنے کریٹر کو جا کر اس کو جواب دینا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہر شخص کو اپنی جو تمام جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پوری طریقے سے ادا کرنا چاہیے, تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ جواب دے سکے اور اس کے سامنے جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. Now our home task is, write at least 2 ahadith about the teaching of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے, جو ان کی تعلیمات ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نے 2 احادیث اپنی کاپیز میں رائٹ کرنی ہے. اوکے کلاس, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.